کہ جی IMF کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی، اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے ہیں۔ نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی، ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی، اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ جو ہماری پیداوار تھی، جو کسانوں کا حال ہے، وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ، حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں۔ تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری اسٹرکچرنگ کروا دیتے۔ جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے۔ وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے۔ لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کا خیال ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، کہ کوئی بڑا قابل، کوئی جینیس، کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے، یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہے، یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا۔ وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ، میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں، تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہا ہے۔ یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے۔ اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے، کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے۔ ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو، اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی۔ اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے، ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کہ کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو۔ اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے۔ وہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا۔ ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا، پبلک، وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے، اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے۔ سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی،
ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی, الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی, کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے. تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو, بھی پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں. یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پالیسی, اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے, یہ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے, اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے, ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے, تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا, ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں. میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو, اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے. کبھی اس طرح بے شرمی سے یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے. میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا تشدد, اس کو ننگا کیا گیا, اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں, مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے. اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا, اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی. خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا, اس کے بعد جو ایک ویڈیو کیسٹ ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو. اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو فواد چودھری کو اٹھایا, شیخ رشید کو اٹھایا, لیکن جو صحافیوں سے ہوا, میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے, یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں, تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں, اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئیں, اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا, رائے حق پہ کھڑا رہا, اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں. یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا, وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو ان 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی, وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا, ٹارچر. کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ, ینگ لڑکیوں کو تو دھمکیاں, لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے, وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے. اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو. جس طرح ہم بھیڑ بکریاں ہمیں مار مور کے تو ہمیں ساروں کو کنٹرول کر لیں گے, یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے. میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جے آئی ٹی ہے, میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں. اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 13 کی رات کو ایک ملتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا, اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, نون لیگ کے اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جھڑپ ہوتی ہے. اسی دن رات کو نون لیگ کے کارکنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا, ایک دو کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتی, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. 20 تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں اس دن ساری رات 2-2, 3-3 بجے گھروں میں گھسے, وہاں نہ چادر اور چار دیواری کی نہ انہوں نے پرواہ کی. جس طرح 25 مئی میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ, ایم پیز کے گھروں میں گھسے 2-2, 3 بجے. بھئی آپ پولیس ہیں, یہ پولیس سے یہ کام کروایا جا رہا ہے, تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے؟ ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں 3 بجے, اور وہاں جا کے
عورتوں کے سامنے, ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ اور کدھر ہے انسانوں کے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ پولیٹیکل ورکرز ہے. انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ جو 25 میں کون سا جرم کیا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا؟ اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف, جس طرح یہ چیف منسٹر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے, اس کی چینل دیکھ لیں, یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آصف زرداری کا بغل بچہ ہے. اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا. اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے, جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے, یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیے ہوئے ہیں, اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اس نے سارے وہ آفیسرز, ہم نے 23 آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر 25 میں پہ تشدد کیا, ان میں سے 16 کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پہ بٹھا دیا. اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھ ہی, یعنی ہمیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. آنی چاہیے تھی کیئر ٹیکر جو نیوٹرل ہونی چاہیے تھی, ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے. اور وہ ہراساں ہو رہا ہے اس وقت. ہمارا علی سائی ہیں, میں ذرا ایک اور آپ کے مثال, علی سائی ہیں داماد چیف جسٹس پنجاب کے, لاہور ہائی کورٹ کے. اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا, اس کو بند کیا, اس کے اوپر تشدد کیا, اس سے کیس بنایا اس کے خلاف, اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے. عثمان ڈار ہمارے وہاں سیالکوٹ کے جو ایم این اے کے ایسپرنٹ ہے, ایک آدمی کو پکڑا, وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, اس کو پکڑا, اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناؤ, تم سٹیٹمنٹ دو اس کے اگینسٹ. اس کو لے کے گئے, اس کو بند کیا, سیف ہاؤس میں بند کیا. اس کو پہلے مارا, دھمکایا, ننگا کیا. اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی. اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے, ڈرایا دھمکایا جائے. اس وجہ سے میں وہ ابھی تحریک انانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے. لیکن جو افسوسناک چیز ہے, میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ, پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں. ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے, اس کو انہوں نے بلا لیا, ڈرایا دھمکایا, پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے, اس سے یہ ہم کریں گے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں, وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں, اس نے تمہارے خلاف سٹیٹ, یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے, ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے. جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب او ایس ڈی کر دیا, ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے, کوئی انہوں نے کچھ کیا, کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں, تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے, میرے اوپر حملہ ہوتا ہے, ایکس پرائم منسٹر, وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, میں بتایا سب کو, میں نے میڈیا پہ گیا, لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا, وہ بھی پاور میں تھا, اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف. اب جب مجھے پتا تھا کہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے, کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا, جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا, تو میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر
چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے. جو JIT بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا 3 شوٹر تھے. اس کا فرینزک تھا بھی 3 جگہ سے گولیاں وہ خول ملے گولیوں کے. اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا وہ سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ JIT میں صرف آپ کو یاد کراؤں کہ جو پنجاب کی بنائی ہوئی JIT اس میں نہ پنجاب کا جو DPO تھا گجرات کا جس نے ویڈیو بنائی تھی نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار, نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار, اور نہ جو CTD جو ٹیررزم کی جو تھی جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو, اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی, نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو, نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو CCPO تھا, اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا. یعنی پنجاب گورنمنٹ کی JIT کی انہوں نے خلاف ورزی کی. میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے. سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے, جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ, اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا. پھر JIT جو بنی اس کے 4 ممبرز نے جا کے ایک دم JIT کے خلاف بیان دے دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان 4 کے اوپر تفتیش کی اور ان کا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, انہوں نے جان کے سیبوٹاج کیا. کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا؟ اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی. یہ ہوتی ہے رول آف لا. اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا اس کو انصاف نہیں دے سکے تو باقیوں کو کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ نے؟ کس کی بات سن رہے تھے؟ اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے. آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے JIT کی. JIT نے فائنڈنگز سامنے آ گئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے JIT کو پہلے تو روک دیتی ہے, پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو OSD بنا دیتی ہے, ریکارڈ سیز کر لیتی ہے. اب یہ ذرا سنیں, ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جو JIT کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر جب وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں, اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا. اینٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی اینٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں, اپنے کا مطلب شہباز شریف کا آدمی, وہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا. یعنی JIT کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ جو گجرانوالہ کا ہے وہ آرڈر کرتا ہے DG کو کہ ریکارڈ پروڈیوس کرے, ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آؤ. پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا, پھر دوسری 2 پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 11 صفحے رہ گئے ہیں, سارا ریکارڈ JIT کا غائب ہو گیا اور صرف اس میں سے 11 صفحے رہ گئے, چن کے وہ 11 صفحے جن کا کوئی بے معنی ہے. یعنی JIT کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس نئی گورنمنٹ نے. اور پھر سنیں ذرا, اب میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ہے. ایک جو ہوتا ہے جس کو جیل میں رکھا ہوتا ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے, یعنی 2 آدمی جیل میں, ایک کو بیل ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں رجسٹر کرتی, کیونکہ پولیس میری FIR نہیں رجسٹر کرتی اور پولیس اپنی FIR لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شوٹر ہے, جو JIT کا جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے 3 شوٹر ہے, تو ان کی FIR تو بے معنی ہوگی نا. تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی, پہلے انہوں نے میرا جب FIR بھی نہیں کاٹی, اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا, سیبوٹاج کیا. اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے, یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں, کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے. انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ JIT کو سیبوٹاج کر سکتے.
ان تین کے پاس یہ سارے، اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، وہ ثابت ہو گیا. کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے اس میں. یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے اپیرنس کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا. مجھے تو کسی نے نہیں بچایا، نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہونے لگا ہے. اور کیونکہ کس نے بچانا تھا، جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں. اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش، یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی. اس سے اب آگے چلیں. اس کا مطلب کہ اگر یہ 3 لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہے. کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا؟ کہ اگر یہ جو 3 ہیں وہ ڈرٹی ہیری ملا کے اور یہ جو رانا ثناءاللہ اور ان کے پیچھے ہے تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے؟ میں جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں، ان سے خطرہ تو ان سے ہے، جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہی ان سے مجھے خطرہ ہے. اور یہ ثابت ہو گیا GIT سے. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں. رانا ثناءاللہ نے بڑے زوروں شوروں سے کہا کہ جناب کہ میں نے یہ ایک میرے پاس آڈیو ہے کسی جج صاحب کے اوپر، امپلائی کر رہا تھا کسی جج صاحب کے اوپر. 1996 میں جب بے نظیر کی حکومت گرائی گئی تو وہ ذرا ججمنٹ دیکھ لیں جس میں فاروق لغاری نے جب جو گورنمنٹ گرائی تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ بے نظیر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں، لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں. جو صدر نکسن امریکن پریزیڈنٹ، جو بڑا تکڑا پریزیڈنٹ تھا، اس کی گورنمنٹ گری کیونکہ اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخالفین کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتا ہے، اس لیے اس کو جانا پڑا. تو یہ تو خود ہی انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ہم فون ٹیپ کرتے ہیں. اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے. میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. میں ایز پرائم منسٹر، میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی، اور میری سیکیور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی. تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا، یعنی میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کو بالکل ہی، یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے. فواد چودھری کو وہ ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے، اور IG لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا. بار بار ان کو کہا گیا، 3 دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو، وہ اسلام آباد چلا گیا. تو اگر آپ یہ کریں گے، پہلے تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے، تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی. یہ جو جنگ میں آپ کو حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں، جدھر انویسٹر، سرمایہ کار، ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر، وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں. تو جس قوم میں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی، مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں؟ کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا؟ کون آئے گا انویسٹ کرنے؟ اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات، یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے، اندر سے تو کینسر ہو. یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے. اس کی کینسر کی وجہ سے
قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں، کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو NRO لے لاتے ہیں، اربوں روپے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں، کمزور صرف جیلوں میں جاتا ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہے۔ یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے۔ یہ جو 26 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا، انصاف کی تحریک، یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا۔ اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا، اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک۔ میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں۔ ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے، اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے، جیل بھریں گے۔ ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو۔ یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں، میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے، اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے، ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہونے دیا۔ وہی آج حالات ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے، یہ ڈراتے ہیں ہمیں، جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا۔ آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں، اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمیں یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ، چوروں کو اوپر مسلط کر دیں، چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے، عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے۔ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں۔ قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی، اب یہ جو منی بجٹ دیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں، بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی، بینک نے آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی، آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے۔ یعنی آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا، جو آج مہنگائی ہے، آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی، آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے، 38-39 پہ چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی۔ تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں، کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے، لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے، تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا، تو انشاءاللہ بدھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی، اپنی تحریک، اپنی پارٹی کو، سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے، اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔